الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسانوں کے نبی بن کر آئے ہیں۔ جو مانے اس کے بھی نبی، جو نہ مانے اس کے بھی نبی، قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسان کے نبی بن کر آئے ہیں۔ اور پورے عالم کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، رحمت بن کر آئے۔ اللہ کے نبی مردوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اللہ کے نبی نے جانوروں کے بھی حقوق بتائے۔ اگر جانوروں کے ساتھ بھی اگر ظلم کیا جائے، جانوروں کا بھی حق ادا نہیں کیا جائے، تو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور مثال دے کر فرمایا کہ ایک عورت نے، گندی عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، گنہگار عورت تھی، پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس کو جنت میں دیکھا۔ اور ایک دیندار عورت تھی، بلی کو پالا، باندھ کے رکھا، کھانا نہیں دیا، بھوکی پیاسی تڑپ کر مر گئی۔ ایک بلی پر ظلم کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا۔ یعنی جانوروں کے بھی حقوق بتائے، جانوروں کے بھی جو ہے حقوق اللہ کے نبی نے بنائے، یعنی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اور عام طور پر، خصوصی طور پر اللہ کے نبی عورتوں کے لیے، اللہ کے نبی کے عورتوں پر تو بہت زیادہ حقوق ہے کہ ماں بہنوں کے اوپر اللہ کے نبی نے کتنا احسان کیا ہے۔ سب سے زیادہ احسان ہمارے ماں بہنوں پر ہے کہ اس زمانے میں ماں بہنوں کی کوئی عزت ہی نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ہی عورت کا مقام اللہ کے نبی نے بڑھایا ہے، عورت کو عزت دی ہے، عورت کی قدر کی ہے۔ کہ اس زمانے میں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ بچی جان جو ہے لڑکی پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیتے تھے، اتنا نفرت کرنے والی قوم تھی۔ لڑکی پیدا ہوئی تو لوگ جو ہے پسند نہیں کرتے تھے، زندہ دفن کر دینے والی قوم۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اللہ کے نبی نے مقام بڑھایا اور یہ فرمایا کہ کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو تو فرمایا کہ اس کے گھر میں رحمت آ گئی۔ وہ خوش نصیب گھرانہ ہے جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہو۔ اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو فرمایا اللہ کے نبی نے رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو لڑکے کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو تمہیں لڑکا ملا ہے۔ اور لڑکے کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جا تیرے ماں باپ کے گھر پر اور تیرے ماں باپ کی تو مدد کر۔ اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لڑکی سے کہ تو تیرے ماں باپ کے گھر پر جا، تیرے ماں باپ کی میں مدد کروں گا۔ جس ماں باپ کی اللہ مدد کرنے کا وعدہ لے لے تو بتاؤ وہ گھر کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوشحال گھرانہ ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا
اگر کسی کے گھر میں 3 لڑکیاں ہوں اور تینوں لڑکیوں کا اچھا نام رکھے، بالغ ہو جانے کے بعد ان کا نکاح کر دے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ماں باپ جنتی ہیں، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کس بنیاد پر؟ کہ 3 لڑکیاں ہوئی ہیں، تینوں لڑکیوں کا اچھا نام رکھا، اچھا دین کا علم سکھایا، دیندار بنایا، اور بالغ ہو جانے کے بعد ان کا نکاح کر دیا، تو سمجھو کہ ماں باپ جنتی ہیں، جنت کی بشارت دے دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں 2 ہی لڑکیاں ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ پھر ایک مرتبہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں 1 لڑکی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر 1 لڑکی بھی ہو تو ان کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی کتنی عورتوں کا خیال کیا ہے، خوش نصیب گھرانہ ہے جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو، جنت کا سامان بن گیا، جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ تو لڑکیوں کی پیدائش پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، سب سے زیادہ خوشی لڑکی کی پیدائش پر ہونی چاہیے، لڑکے سے زیادہ لڑکی کی پیدائش پر زیادہ خوشی ہونی چاہیے، یہ اسلام کہتا ہے۔ خوشی کا اظہار زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ غیروں کا رواج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کم خوشی ہوتی ہے، بلکہ ہمارے اندر لڑکی کی پیدائش کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ زیادہ برکت کی چیز ہے، زیادہ خوشی کی علامت ہے، یہ تمہارے لیے جنت کا سامان ہے۔ فرمایا کہ باپ کو بھی حکم دیا کہ بازار میں سے جب گھر پر آوے، بچوں کے لیے کوئی کھانا لے کر آیا ہے، کوئی کھلونا لے کر آیا ہے، اور گھر میں لڑکی بھی ہے لڑکا بھی ہے، تو ذمہ داری ہے کہ لڑکی کو پہلے دیا جائے، بعد میں لڑکیوں کو دیا جائے۔ لڑکی کا زیادہ خیال کیا ہے۔ ہمارے ماں بہنیں ہمارے نبی کے احسانات کو نہ بھولیں کہ ہمارے نبی کے کتنے احسانات ہیں۔ جب ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ کسی کی بیوی بن جاتی ہے تو اللہ نے تمام مردوں کو حکم دے دیا، فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ نزدیک، میرے نزدیک وہی آدمی ہوگا جن کے اخلاق اچھے ہوں، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ احسان کرتا ہو، گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہو، وہی آدمی جو ہے کل قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ کتنا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ عورت کی اگر کوئی بات تمہیں پسند نہ آوے تو دوسری بات جو تمہیں پسند ہے اس کو یاد کر کے اس کے اوپر درگزر کرو، معاف کر دو، اور تم جو ہے اللہ کی بندی کو معاف کرو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بڑا خیال رکھنے کی ترغیب دی ہے تمام مردوں کو۔ اور جب وہ بیوہ ہو جاتی ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو جتنا خیال کیا، پورے گاؤں کو ذمہ دار بنا دیا کہ بیوہ عورتوں کی خبر گیری کرو، یتیم بچوں کی ذمہ داری لے لو، تمہارے لیے جنت آسان ہو جائے گی۔ یتیم بچے کے سر پر تم ہاتھ پہ رکھو گے تو تمہارے ہاتھ کے نیچے بچے کے بال آئیں گے، اسی کے بقدر تمہیں نیکیاں ملے گی۔ ان کو احساس مت دلاؤ، اور جیسے اپنے بچے کو رکھتے ہو ویسے ہی یتیم بچوں کی جو ہے پرورش لے لو، یتیم بچوں کا بھی ویسا ہی کام کرو کہ ان کو باپ یاد نہ آوے۔ یعنی کتنا خیال رکھنے کے لیے حکم دیا ہے۔ اور ماں باپ کو کہہ دیا اگر تمہاری لڑکی واپس آ رہی ہے، جوان ہے، اور فرمایا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور ماں باپ کے گھر واپس جا رہی ہے، تو ماں باپ کو ذمہ داری دیا کہ اب تم لڑکی کے اوپر جو خرچ کرو گے تمہیں ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ تم جو بھی لڑکی کے اوپر خرچ کرتے تھے پہلے سنگل ثواب ملتا تھا، اب جو شادی ہونے کے بعد بیوہ ہو گئی ہے اور واپس آئی ہے تو تم اب خرچہ کرو گے تو ڈبل ثواب دیا جائے گا، ڈبل بدلہ ملے گا۔ خوش نصیب یعنی جو ہے کہنے کا مطلب خوشی کا اظہار کرو۔ اور یہاں تک فرمایا پہلے زمانے میں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، جب عورت شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس عورت کو جو ہے لوگ منحوس سمجھتے تھے، بعض جگہ زندہ دفن کر دیتے تھے، بعض دفعہ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور بعض جگہ تو ایسے رسم و رواج تھے کہ پوری زندگی جو ہے بیوگی کی حالت میں گزارنا پڑتی تھی، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تھی، دوسرا نکاح کرنے کا اس کو ادھیکار ہی نہیں تھا۔ یعنی زندگی تنگ ہو جاتی تھی، جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو زندگی برباد ہو جاتی تھی، پوری زندگی جو ہے بیوگی کی حالت میں گزارنا پڑتی تھی، جوان ہے اور پوری زندگی جو ہے حسرت کے ساتھ یعنی جو ہے اسی حالت میں گزارنا پڑتی تھی۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے پہلا نکاح جو کیا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال کی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھایا کہ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کی، حالانکہ پہلا نکاح ہے پھر بھی بیوہ عورت سے نکاح کیا، عورت کو مقام دینے کے لیے، عورت کو عزت دینے کے لیے، عورت کی جو ہے اس رواج کو ختم کرنے کے لیے۔ آج دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو 25 سال کی عمر ہو اور فرمایا کہ بغیر شادی شدہ ہو اور پہلا ہی نکاح ہو اور وہ بھی 40 سال کی عورت سے، بیوہ عورت سے نکاح کریں؟ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا جو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے جو ہے عورت کا مقام بڑھانے کے لیے، ہماری ماں بہنیں ہمارے نبی کو یاد کرے کہ ہمارے نبی نے ہمارا کتنا اونچا مقام بنایا ہے، ہمیں کتنی بلندی تک لے گئے ہمارے نبی۔ فرمایا کہ جن کی بد تک ہم درود پاک پڑھتے رہے پھر بھی اللہ کے نبی کے احسان کا بدلہ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ جب ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ وہ ماں بن جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت کا وعدہ کر دیا ماں کے قدموں کے نیچے، تاکہ ماں کا بہت خیال رکھے۔ لڑکوں کو بھی کہا کہ ماں کی قدر کرو، ماں کے اوپر احسان کرو، ماں کو ذرا بھی تکلیف نہ پڑے، ماں کا بہت خیال کرو۔ ماں کا ہی جو ہے ہر جگہ پر نام آ رہا ہے، ورنہ پوری دنیا میں جو ہے کوئی بھی کتنا بھی رشتہ ہو تو فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے مرد کا نام آتا ہے، چاچا چاچی دادا دادی۔ فرمایا ایک ہی رشتہ ایسا ہے جس میں ماں کا پہلے نام آتا ہے، تمہارے ماں باپ، پہلے ماں کا نام لیا جاتا ہے بعد میں باپ کا نام آتا ہے۔ باقی تو کتنے بھی رشتے ہوں گے کہیں بھی جاؤ پہلے مرد کا ہی نام آئے گا، مگر ماں کا مرتبہ، ماں کا مقام اللہ کے نبی نے اتنا دیا ہے، عورت کا مقام اتنا بڑھا دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آئے، کہ میرے ماں بھی ہے میرے باپ بھی ہے، میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ماں کے ساتھ کرو۔ دوبارہ پوچھا تو ماں کے ساتھ، تیسری مرتبہ پوچھا ماں کے ساتھ، چوتھی مرتبہ باپ کی طرف اشارہ کیا، تین مرتبہ ماں کی طرف اشارہ کر کے اس بات کو سمجھایا کہ ماں احسان کی زیادہ محتاج ہے، ماں کی قدر کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں راضی ہے تو تمہارے لیے جنت ہے اور ماں ناراض ہے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ ماں کا درجہ بتایا کہ ماں کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ہمارے ماں بہنیں، یہ ہمارے نبی نے مقام دیا ہے، ہمارے نبی کے کتنے بڑے احسانات ہیں، اور آج ہماری ماں بہنیں ہمارے نبی کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ہمارے نبی فرمایا کہ پردے کا حکم دیا ہے، آج فرمایا کہ پردہ جو ہے ہماری ماں بہنیں کرنے کو تیار نہیں۔ نماز کی پابندی، نماز کے اوپر اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج ہماری ماں بہنیں نماز کے لیے سستی، ہر عمل میں سستی، ایک سنتیں ہمارے ماں بہنیں جو ہے مٹا رہی ہے۔ شادی بیاہ میں دیکھو نماز قضا ہو رہی ہے، اور شادی بیاہ میں جو ہے ایک سنتوں کا جنازہ نکلتا ہے، ہمارے ماں بہنوں کو ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ جس نبی کے اتنے سارے احسانات ہو اس نبی سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے، ہمارے نبی سے ہمیں اتنی محبت ہونی چاہیے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہماری اولاد سے بھی زیادہ، ہمارے گھر والوں سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ محبت اگر دل میں ہو تو ہمارے نبی کی ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی سب سے زیادہ خیرخواہ ہے، سب سے زیادہ ہمدرد ہے، سب سے زیادہ محسن ہے، اور ہمارے نبی نے ہمیں جنت والا راستہ دکھایا ہے، اور اسی راستے پر ہماری زندگی گزرے گی تو دنیا بھی ہماری بنے گی، آخرت بھی ہماری بنے گی۔ ورنہ ایک دن قبر میں جانا ہے، مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے نبی کے ایک سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے موت آتی ہے، قبر میں چلے جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلے گا کہ میرا جو ہے میں نے غفلت کے ساتھ زندگی گزاری اور میں نے جو ہے نبی کا طریقہ چھوڑا، اللہ کا حکم چھوڑا، اور فرمایا کہ آج پچھتانا پھر کام نہیں آئے گا۔ ایک بادشاہ نے جو ہے اپنا جو ہے بہت بڑا رئیس مال، اس نے بڑا محل بنایا۔ جیسے عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے، گھر میں جو ہے کپڑا لے کر آئی یا کوئی چیز لے کر آئی تو 4 لوگوں کو دکھاتی ہے، اور 4 لوگ کو دکھاتی ہے، بتاتی ہے یہ دیکھو میں جوڑا لے کر آئی ہوں، یہ زیورات لے کر آئی ہوں، اور 4 لڑکیاں دیکھ کر یوں کہتی ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا جوڑا لائی ہو، بہت اچھا زیور بنا کے لائی ہو۔ جب 4 عورتیں جو ہے اس کی تعریف کرے گی تو تسلی ہوتی ہے۔ 4 لوگ جو ہے 4 لوگوں کو دکھاتی ہے، اور 4 بہنیں جو ہے پڑوس کی آئے گی اور ملنے جلنے والے کی ان کو دکھائے گی کہ دیکھو یہ کپڑا لایا، یہ لایا، اور باہر والی جو ہے 4-5 ماں بہنیں کہے گی نہیں بہت اچھا کپڑا ہے، یہ بہت اچھا زیور ہے، یہ بہت اچھا ہے، تو ان کو مطمئن ہو جاتی، تسلی ہو جاتی ہے۔
ویسے ایک آدمی نے بڑا محل بنایا، اب محل بنانے کے بعد سب کو دکھاتا ہے کہ دیکھو کیسا محل ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا محل ہے، بہت اچھا محل ہے، کوئی کمی نہیں رکھی، تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اس نے جو ہے محل بنانے کے بعد سوچا کہ کیا کرے، ایسی کوئی ترتیب بنا کے سارے لوگوں کو دکھاوے تاکہ لوگ تعریف کریں اور خوشی ہو۔ تو اس نے پورے گاؤں والوں کی دعوت کی، سب کی دعوت کی، سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد دو آدمیوں کو کھڑا کر دیا کہ کھانا بھی کھاوے، کھانے کے بعد ان کو محل دکھاوے، محل کے سارے روم دکھاوے، اور پھر ان کو پوچھے بھائی کیسا لگا تمہیں محل، تو وہ کہے گا کہ الحمد بہت اچھا ہے، تعریف ہوگی تو وہ خوش ہو جائے گا۔ وہاں ایک بزرگ بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، ان کی بھی دعوت کی کہ تمہاری بھی دعوت ہے، اور بزرگ کو کھانے کی کوئی طلب نہیں تھی، دعوت کے اندر جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، بلکہ ارادہ یہ کیا کہ اگر موقع ملے گا تو میں ان کو نصیحت کروں گا۔ اس کا جو تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اور جو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے، اس کو میں کچھ نصیحت کروں تاکہ اس کا رجحان جو آخرت کی طرف آ جائے۔ تو اس نیت سے وہ بھی گئے۔ اب سارے کے سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کھلانے کے بعد محل دکھا رہے ہیں، محل دکھانے کے بعد دروازے پر دو آدمی کھڑے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیسا محل لگا فلاں، محل میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی خامی تو نہیں ہے؟ تو سارے کے سارے لوگ یہی کہتے تھے ماشاءاللہ کیا محل بنایا ہے، ماشاءاللہ ساری کی ساری فیسلٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت تعریف کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خوش ہو جاتے، اور وہ بزرگ کا نمبر آیا، بزرگ نے بھی کھانا کھایا، محل دکھا، دیکھنے کے بعد آ کے پوچھا کیسا لگا، کھانا کیسا لگا، محل کیسا لگا؟ تو بزرگ نے کہا کہ محل تو بہت اچھا ہے مگر دو کمی ہے اندر، محل میں دو کمی ہے، دو جو ہے مسٹیک ہے۔ تو بولے یار آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے کوئی کمی نکالی ہو، تم دو کمی نکالتے ہو۔ تو وہ شیخ کے پاس لے گئے، بادشاہ کے پاس لے گئے، بولے کہ تمہارے محل میں دو کمی رہ گئی ہے۔ یہ بزرگ کہہ کے دو کمی ہے، وہ بھی بہت تعجب کرنے لگا کہ اس میں کوئی کمی تو رکھی نہیں ہے، اور کمی کون سی ہے؟ اب بادشاہ نے جو ہے وہ مالدار آدمی نے کہا، بزرگ کو سامنے بٹھایا، بٹھانے کے بعد بتاؤ کون سی کمی محسوس ہو رہی ہے، کون سی اس میں جو ہے نقص ہے جو آپ بتا رہے کہ دو کمی ہے۔ تو اس بزرگ کو موقع ملا سمجھانے کا، نصیحت کرنے کا موقع ملا۔ تو بزرگ نے یہ کہا کہ دیکھو یہ محل جو ہے اس میں ایک کمی تو وہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ کے لیے رہے گا نہیں، ایک نہ ایک دن کھنڈر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا، اور دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہے گا۔ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ محل پورا کا پورا کھنڈر ہو جائے گا۔ پھر دوسری کمی کیا ہے کہ اس محل میں جو بھی رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا نہیں، وہ ایک دن مرے گا، قبر میں جائے گا، اور اس میں ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں رہے گا۔ ایک تو محل میں ہمیشہ کے لیے کوئی رہے گا نہیں، اور دوسرا محل ہمیشہ کے لیے رہے گا نہیں، دو کمیاں ہیں۔ بھرا کہ تم نے تو ماشاءاللہ ہماری آنکھیں کھول دیا، بہت اچھی بات بتائی تم نے۔ اب بتاؤ یہ دو کمی دور ہو جاوے ایسا محل؟ بولے کہ ایسا محل بھی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، پرانا ہی نہیں ہوگا، اور اس میں جو جا جائے گا وہ کبھی اس کی موت ہی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وہ ایسا محل ہمارے پاس میں ہے۔ بولے کہ جنت میں ہے، جنت میں ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، اور جنت میں جانے کے بعد فرمایا کہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس کو کبھی موت ہی نہیں آئے گی، اور محل بھی ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بولے اس کے لیے بس یہی ہے، نماز کی پابندی ہے، اعمال کی پابندی ہے، دین پر چلنا ہے۔ اور فرمایا کہ اس آدمی کو نصیحت ہو گئی، کہا کہ دنیا میں تو یہ سب ختم ہونے والا ہے، ایک چاہے کتنا بھی بڑا محل بنا ہے ایک دن ختم ہو جائے گا، اور اس محل کے اندر میں ہمیشہ کے لیے رہوں گا، مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اس لیے احساس پیدا ہو، ہماری زندگی کے اندر احساس پیدا ہو کہ دنیا میں موقع ہے، جو کرنا ہم کر سکتے ہیں، ورنہ بعد میں جو ہے پچھتانے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو جنگل میں ایک ہیرا ملا، بڑا قیمتی ہیرا ملا، اور وہ ہیرا لے کر آیا، اس کو ہیرے کی قیمت نہیں معلوم کہ کتنا بڑا قیمتی، جیسے ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، بہت بڑی قیمتی دولت ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب ہیرے کو بازار میں گیا بیچنے کے لیے، تو سارے کے سارے جیورات کہنے لگے کہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے، اس کی قیمت تو ہم ادا نہیں کر سکتے، وہ تو بادشاہ ہی ادا کر سکتا ہے۔ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے بھی دیکھا، وزیر نے کہا کہ ہیرا تو بڑا قیمتی ہے، اس کی قیمت تو فرمایا کہ ہماری بادشاہت میں بھی نہیں ہے، اتنا بڑا قیمتی ہیرا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو کہا کہ اس کو ایک مہلت دے دو، 24 گھنٹے کی، یعنی جو ہے 12 گھنٹے کی مہلت دے دو، صبح صادق سے لے تک غروب تک اس کو مہلت دے دو، دروازے کھول دیے جائے خزانے کے، اس کو جو بھی لینا ہے لے لے، سب لے لے گا، تب بھی ہیرا بڑا قیمتی ہے، ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا قیمتی ہیرا ہے۔
تو بادشاہ نے اعلان کر دیا، اس کو کہا کہ دیکھو ہیرا بڑا قیمتی ہے، ہم تم کو اتنا دیں گے جو تمہارا جی چاہے، آپ کل صبح صادق سے لے کر غروب تک آپ کو موقع دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ میں 2 باڈی گارڈ بھی لگائیں گے، آپ جس کے اوپر ہاتھ رکھو گے جو بھی تم چاہو گے وہ تمہارا ہو جائے گا، اور خزانے کھول دیا جائے گا، پورا دن آپ جتنا بھی چاہے لے سکتے ہو، آپ لے لو، یہ سب تمہارا ہے، تمہارا ہو جائے گا۔ اور وہ اتنا بڑا خوش ہو گیا کہ پورا صبح سے لے کے شام تک، اور جو بھی میں چاہوں گا وہ سب میرا ہو جائے گا، جس کے اوپر ہاتھ رکھوں گا وہ میرا ہو جائے گا۔ بڑا خوش ہو گیا، رات بھر اس کو نیند بھی نہیں آئی کہ صبح صادق کب ہو اور میں بادشاہ کے دربار میں جا کر سارا کا سارا مال لے کے آؤں۔ اب خوشی کے عالم میں رات بھر نیند نہیں آئی۔ اب وہاں پر صبح میں پہنچا، صبح صادق کے بعد فرمایا کہ 2 باڈی گارڈ بھی لگا دیے اور خزانے کے اندر ان کو چھوڑ دیا۔ اب سب سے پہلا خزانہ کپڑوں کا تھا، عجیب و غریب کپڑے کا خزانہ تھا، بہت زیادہ خزانے، کپڑے۔ اس نے یہ پسند کیا، وہ پسند کیا، پھر بڑا عالیشان بہترین جو ہے جوڑا پسند کیا۔ جوڑا پسند کرنے کے بعد اور اسی میں بہت ٹائم نکل گیا، کپڑا دیکھنے میں ہی یہ بھی لوں گا، بس اشارہ کرتا رہا اور لیا کچھ بھی نہیں، بس دیکھتا ہی رہا، دیکھنے میں ہی بہت ٹائم نکل گیا، اور فرمایا کہ ایک شاہی جوڑا جو ہے پسند کیا، اس کو اس نے پہنا۔ پھر آگے گیا دوسرا خزانہ کا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، سب لے لیں گے، ہاں وہ سب باڈی گارڈ تو ہے ہی، جس کے وہ ہاتھ رکھے سب نکال لیں گے باہر۔ آگے گیا تو کھانے پینے کا ماشاءاللہ خزانہ آ گیا، اور بہت بہترین کھانا غذائے اور عجیب و غریب کھانا۔ تو وہ کیونکہ بھوکا بھی تھا اور بھوک بھی لگی تھی، اسی میں ٹائم ہو گیا تھا، تو اس نے کہا چلو بھائی کھانا کھا لیں۔ تو اچھی غذائے کھانا شروع کر دیا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے، کولڈ ڈرنک پیا، ٹھنڈا پیا، پانی پیا، پینے کے بعد ماشاءاللہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھا تو آگے جو ہے ایک کمرہ تھا جس میں پلنگ بچھے ہوئے تھے آرام کرنے کے لیے، اے سی لگا ہوا تھا، ٹھنڈک تھا، نرم گدے تھے۔ دوسرے سوچا تھوڑا ابھی تو بہت ٹائم ہے، لاؤ تھوڑا سا گدے پر بیٹھو آرام کرو، ابھی تو بہت ٹائم ہے، گھنٹہ جو ہے، کیونکہ کھانے کے بعد پانی پینے کے بعد آرام کا تقاضا ہوتا ہے، اور پوری رات بھر جاگا تھا، نیند بھی نہیں لیا تھا، رات کا اجاگرا بھی تھا، اس لیے سوچا تھوڑا سا میں لیٹ جاؤں۔ اور وہ لیٹنے کے لیے نرم بستر، خوشبو آ رہی ہے، ٹھنڈک ہوا ہے، اور اتنا بہترین مزیدار جو ہے گدا تھا کہ اس میں بیٹھتے ہی فرمایا کہ وہ تو سو گیا۔ سونے کے بعد اسی سونے کے اندر ہی جو ہے ٹائم نکل گیا، اور غروب ہو گیا۔ غروب کے وقت تک انہوں نے اٹھایا کہ بھائی تمہارا ٹائم پورا ہو گیا، باہر نکلو، تمہارا ٹائم پورا ہو گیا، غروب ہو گیا۔ اب اس کو اٹھایا، باہر نکالا، اس نے کہا کہ میں نے ابھی تو کچھ لیا ہی نہیں ہے، میرا تو سب لینے کا باقی ہے۔ تو بولے کہ بھائی جو گھڑی تھی وہ گھڑی ختم ہو گئی، اب تم کچھ بھی نہیں لے سکتے، تمہارا ٹائم مقرر تھا، ٹائم پورا ہو گیا، ہم پورا دن تمہارے ساتھ تھے، تم نے کچھ لیا نہیں ہے، تمہاری غلطی کی بات، تمہاری کمزوری ہے، اب تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا، اب تم باہر نکل جاؤ۔ اب وہ باہر نکلنے کے بعد بہت پچھتاتا ہے۔ ایک مثال دیا کہ ویسے ہی ایک دنیا ہے، دنیا میں ہمیں اعمال کرنے کا جگہ ہے، موقع ہے، ہم یہاں سبحان اللہ کہیں گے جنت میں محل بنے گا، یہاں عمل کریں گے جنت میں جو ہے اس کی جو ہے جنت کے اندر محل تیار ہوگا۔ جو کچھ بھی کرنا ہے عمل کرنے کا موقع یہاں ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، بعد میں جو ہے میں اللہ کرتا رہوں گا، اور ابھی غفلت کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہے، اچانک موت آتی ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، یا اللہ میں تو کچھ بھی لے کر نہیں آیا، اب دنیا میں واپس بھیج دے، اب تو سارے نیک عمل کر کے آؤں گا، ساری نیکیاں کر کے آؤں گا، مگر پھر موقع نہیں ملے گا، آدمی سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہو جائے گا۔ اس لیے خوش نصیب ہے کہ دنیا میں موقع ملا ہے تو اس کی ہم صحیح قدر کر لیں اور صحیح فکر کر لیں اور اپنی زندگی کو صحیح بنا لیں۔ موت آئے گی، اچانک قبر میں جائے گی، اس سے پہلے موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کی تیاری کر لیں۔ اس ماں بہنوں کو جوڑا جاتا ہے۔ ایک 3 دوست تھے، گھومنے پھرنے کے لیے گئے تو ایک ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا، تو 75ویں مالے پر جو ہے ان کو روم ملا، بہت بڑی عالیشان ہوٹل تھی، 75ویں مالے پر ان کو روم ملا سونے کا۔ اور ہوٹل کا ایک نیم تھا کہ ہاں جو ہے تم 11 بجے تک آ گئے تو لفٹ کے ذریعے آپ پہنچ سکتے ہو، اور 11 بجے کے بعد آئے تو لفٹ بند ہو جائے گا، آپ کو جو ہے سیڑھی سے چڑھنا پڑے گا، لفٹ کے ذریعے آپ کو جانا نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ 75ویں مالے پر چڑھنا ہے، اس لیے اب فکر کے ساتھ جلدی آ جانا۔ پہلے دن گھومنے پھرنے کے لیے گئے،
11 بجے سے پہلے آ گئے، سیڑھی کے ذریعے لفٹ کے ذریعے چڑھ گئے اوپر. دوسرے دن کسی وجہ سے دیر ہو گئی، 11 بجے کے بعد پہنچے. اب 11 بجے کے بعد پہنچے تو لفٹ بند ہو گئی تھی. اب سوچ رہے کہ اب 75ویں مالے پر کیسے چڑھنا. 75واں مالا کوئی آسان تھوڑی ہے. کتنا آدمی 5ویں 10ویں مالے پر چڑھتا ہے تو تھک جاتا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے. بولے اب آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے. اب یہ 75 مالے پر چڑھنا، پریشان تھے تینوں آدمی، اور کہا کہ کوئی چھٹکارا ہی نہیں تھا، جانا ہے اپنے روم پر. تو تینوں نے مشورہ کیا کیا کریں گے. ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو 25 مالے تک تو میں آپ کو ہنسی مذاق کے کھیل کود کے جوک سناؤں گا، ہنسی مذاق کرتے کرتے 25 مالے تک چڑھ جائیں گے. پھر دوسرے آدمی نے کہا کہ میں 25 مالے تک ضرورت کی باتیں، جن کی گزارنے کا صحیح طریقہ اور اسی کے متعلق جو ہے بہت ساری باتیں بتاؤں گا 25 مالے تک. پھر تیسرے آدمی کا تو کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، نہ ضرورت والے قصے کہانیاں یاد ہے کام آنے والے، اور نہ کھیل کود کے جوک ہنسی مذاق والے یاد ہے. مجھے تو دکھ درد والے، تکلیف والے، پریشانی والے، مصیبت والے قصے یاد ہے. بولے تم یہی بتانا. اب تینوں نے جو ہے چڑھنا شروع کیا. اب ایک آدمی جو ہے کھیل کود والے ہنسی مذاق والے جوک سناتا رہا. 1 مالا 2 مالا چڑھتے رہے. بڑی مشکل کے بعد میں 25 مالے تک چڑھ گئے. ہنستے رہے، کھیلتے رہے اور تھک کر چور ہو گئے. 25 مالے تک چڑھ تو گئے مگر اتنا تھکے تھے کہ اب آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی. اب وہاں بیٹھ گئے. اب آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے، ابھی تو 50 مالے باقی ہے. پھر تھوڑی ہمت جمع کر کے پھر شروع کیا اب چڑھنا. اب دوسرا آدمی جو ہے ضرورت والے اور کام کاج والے اور فرما کے قصے کہانے شروع کیا. تو بڑی مشکل کے بعد 2 4 مالے 5 مالے چڑھ گئے، 30 مالے تک چڑھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمت کر کے جمع کے 40 چڑھے. پھر تھوڑی ہمت جمع کرنے کے بعد بڑی مشکل کے بعد 50 مالے تک چڑھ گئے. اب 50 مالے چڑھنے کے بعد تو اب ہمت ہی نہیں ہے، اب آگے بڑھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنا تھکے کہ اب قدم ہی نہیں اٹھ رہا تھا. مگر وہ 25 مالے باقی تھے. تھوڑی ہمت جمع کر کے جو ہے انہوں نے شروع کیا. اب وہ دکھ والے درد والے قصے سنانا شروع کیا. بڑی مشکل کے بعد 1 مالا چڑھے، 2 مالا چڑھے اور بہت مشکل کے بعد میں جو ہے 55 مالے پر چڑھ گئے. ابھی تو 20 مالے اور باقی ہے. پھر اور محنت کی، ہمت کی کہ کچھ بھی کر کے اب پورا کرے، اور ہمت کر کے 1 مالے 2 مالے چڑھے، 3 مالے چڑھے اور پھر بڑی مشکل کے بعد 60 مالے تک چڑھ گئے. ابھی 15 مالے باقی ہے، ہمت ہی نہیں ہے. اور کوشش کر کے جو ہے اور 1 2 مالے چڑھے، پھر 65 مالے تک چڑھ گئے. اب ابھی تو 10 مالے چڑھنا ہے. اب 10 مالے کیسے چڑھیں گے؟ بالکل اب تھک کر چور ہو گئے ہیں. پھر تھوڑی ہمت جمع کر کے اور چڑھنا شروع کیا اور کوشش کیا. تو بڑی مشکل کے 1 مالا 2 مالا یوں کرتے کرتے 70 مالے تک پہنچ گئے. اب 5 مالے باقی ہے اور بالکل ہمت نہیں ہے، چلنے کی ہمت نہیں ہے، بہت تھک گئے ہیں، بالکل پریشان ہیں. مگر کیا کریں، 5 ہی مالے باقی ہے. پھر جمع کر کے ہمت کر کے 1 مالا اور چڑھ گئے. پھر پریشان ہوئے اور ابھی 4 مالے باقی ہے. پھر تھوڑی ہمت جمع کر کے پھر 1 مالا چڑھ گئے. یوں کر کے بڑی مشکل کے بعد 75 مالے پر وہ چڑھ گئے. اب 75 مالے پر تینوں دوست چڑھ گئے. چڑھنے کے بعد ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چابی تو ہم کاؤنٹر پر بھول گئے، چابی تو لیے بغیر آ گئے. 75 مالے چڑھ تو گئے مگر چابی لے کر نہیں آئے. کمرے کی چابی تو نیچے پڑی ہے کاؤنٹر پر. اب 75 مالے پر چڑھنے کے بعد پچھتا رہے ہیں اور حسرت کر رہے ہیں. مگر اس وقت کا حسرت کرنا کیا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں. ایک مثال اس لیے دیا کہ ہمارے جو 25 سال تو کھیل کود میں گزر جاتے ہیں، اور پھر 25 سال جو ہے ضرورتوں کے اندر بھی جو ہے کاروبار میں، بیوی بچوں کی ضرورتوں میں، اور ویسے ہی 25 سال گزر جاتے ہیں مکان بنانے میں اور یہ کرنا. اور پھر 50 سال کے بعد کیا ہوتا ہے، عام طور پر تکلیفیں شروع ہو جاتی ہے. ہڈی میں درد ہے، آنکھوں میں کمزوری آ گئی، کوئی لکوا پڑ گیا ہے، کوئی ڈائبٹیز ہو گئی ہے، کوئی تکلیف، یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ تکلیف. اب پھر تکلیف کے ورث شروع ہو جاتے ہیں. 50 سال کے بعد عام طور پر تکلیفیں، مصیبتیں، اور اسی میں آدمی چلتا رہتا ہے. بڑی مشکل کے بعد میں 50 55 سال 60 سال اور اچانک جو ہے موت آ جاتی ہے، قبر میں چلا جاتا ہے. قبر میں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ او ہو، جنت کا ٹکٹ تو میں لے کر نہیں آیا، کلمے کے بغیر آ گیا، نماز کے بغیر آ گیا، چابی تو لیے بغیر آ گیا، نماز کا تو اہتمام ہی نہیں کیا. اور پھر وہاں جانے کے بعد آدمی پچھتائے گا تو کیا فائدہ. اب وہ 75 مالے چڑھ تو گئے، اب پچھتا رہے ہیں. اب پچھتانے سے کیا فائدہ. ویسے ہماری بھی اچانک موت آئے گی، قبر میں چلے جائے گی، اس وقت بہت آدمی پچھتائے گا
پھر پچھتانا موقع نہیں ملے گا. اس لیے دنیا میں موقع ہے, اللہ پاک نے موقع دیا ہے, اس لیے ہمت کر کے اللہ کے راستے میں ترتیب بنائے, گھر کا دینی ماحول بنائے, اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی ترتیب بنائے. چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے 16 تاریخ کو جماعت جا رہی ہے, وہاں سے ترتیب بنائے. اور دوسرا کام کہ ہم خود بھی 3 دن کے لیے 10 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے اپنے محرم کے ساتھ. اور تیسرا کام ہر گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو, صحیح صفاتوں کے مذاکرے کے ساتھ اس کا خاص اہتمام ہو. اور چوتھا کام ماں بہنوں کا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بناوے, دینی علم سکھاوے, مدرسے میں بھیجے. اور فرمایا کہ بالغ ہو گئے تو ان کو اللہ کے راستے میں چلے 4 مہینے کے لیے بھیجے. اور پانچواں کام یہ ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا حق عورت کے لیے اگر ہے تو شوہر کا حق ہے. شوہر کی ناشکری نہ کرے, شوہر کی غیبت نہ کرے, شوہر کو برا بھلا نہ کہے, بلکہ شوہر کی خدمت کرے, شوہر کو خوش رکھے. شوہر راضی ہے تو سمجھے کہ عورت جنتی ہے, شوہر ناراض ہے تو عورت جو ہے جہنمی ہے. اس لیے اپنے شوہر کا بہت خیال رکھے اور ان کی جو ہے ان کی خدمت کرے, ان کی یعنی جو ہے ان سے محبت کے ساتھ پیش آئے. اگر شوہر کے سامنے مسکرا کر پیش آتی ہے, اللہ بھی مسکراتے, اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. کہ اپنے شوہر کی جو ہے قدر کرے. اور اس طریقے سے ہماری زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری بنے گی, آخرت بھی بنے گی. اس لیے ہمارے ماں بہن جو ہے دعا کے بعد تشکیل کرے. 16 تاریخ سے جو چلے کے لیے 4 بجے کے لیے اپنے مردوں کو بھیجنا چاہتے ہیں ان کا بھی نام لکھے. اور ہر ماں بہنیں بھی ارادہ کرے 3 دن ہمارے لگ جاوے اللہ کے راستے میں. ماں بہنوں کا 3 دن لگتا ہے, فرمایا کہ مردوں کے چلے کے برابر ہے. ایک حاجی صاحب تھے ماشاءاللہ, چلہ بھی لگا, 4 بجے بھی لگا, بیرون میں بھی لگا, مگر بیوی کا ماحول نہیں تھا. بیوی کے پاس ان کی چلتی نہیں تھی, پریشان تھے. بڑی مشکل کے بعد ایک مرتبہ بیوی کو تیار کیا اور بیوی نے جو ہے 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے. 3 دن اللہ کے راستے میں لگانے کے بعد اب دوسرے ہی دن دیکھا ان کے 4 نوجوان لڑکے تھے اور فرمایا کہ فجر کی نماز میں چاروں لڑکے آ گئے. فرمایا کہ چاروں لڑکے سارے گاؤں والے پریشان, کون؟ بولے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میری بیوی نے کل 3 دن لگائے, اس کی برکت ہے کہ چاروں لڑکے فجر میں آ گئے. عورتوں میں جو دین آتا ہے تو پورے گھروں میں دین آتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان کا جواب دے دے.